ایک ایسی قوم جو فرعون کے ظلم کا شکار تھی۔ میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ جب اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے آزادی عطا فرمائی اور فرعون دریا کے اندر غرق ہو گیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 روز کے لیے پہاڑ کی غار میں تشریف لے گئے تو پیچھے آپ کی قوم سامری کے بنائے ہوئے اس بچڑے کی پوجا کرنے لگی۔ موسیٰ سامری کا بنا ہوا سونے کا بچڑا۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا شخص تھا جس کا تذکرہ کتابوں کے اندر موسیٰ سامری کے نام سے ملتا ہے۔ یہ ایک حرامی شخص تھا۔ اس کی ماں نے بدکاری کی اور پھر وہ اپنی بستی سے دور ایک پہاڑ کی غار میں چلی گئی اور وہاں جا کر اس نے اس بچے کو جنم دیا۔ پھر اس عورت نے اس بچے کو اسی غار کے اندر چھوڑ کر خود وہ واپس اپنے گھر آ گئی، لیکن وہی بچہ آگے چل کر بنی اسرائیل کے لیے اتنے بڑے فتنے کا سبب بنا۔ آخر اس غار کے اندر اس بچے نے پرورش کیسے پائی؟ اور پھر یہ لاوارث اور حرامی بچہ آگے اسی نے یہ سونے کا بچڑا بنایا جس کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر ہے اور بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے لگا۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور ایک خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے لگے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کیا اور آپ خود تورات شریف لینے کے لیے پہاڑ کی غار میں تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے 40 روز تک قیام فرمایا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے 40 روز تک اس غار کے اندر قیام فرمایا اور وہیں اللہ پاک نے آپ کو تورات شریف عطا فرمائی۔ پیچھے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا؟ بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا شخص جس کو اس کی ماں نے زنا سے جنا، اس کی ماں اپنی بستی سے دور ایک غار کے اندر گئی اور وہاں جا کر اس نے اس بچے کو پیدا کیا اور پھر اس نے اس بچے کو وہیں چھوڑا، اس غار کے اندر تنہا لاوارث وہیں چھوڑ کر یہ عورت واپس آ گئی اور کسی کو اس بات کی خبر نہ دی کہ اس نے ایک بچے کو جنا ہے۔ ناظرین، وہی بچہ آخر اس نے پرورش کیسے پائی؟ تو سنیے، تفاسیر کے اندر علماء نے لکھا کہ اللہ پاک نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ حضرت جبرائیل روزانہ اس بچے کو اپنی انگلی سے دودھ پلاتے اور یوں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بچے کی پرورش کی اور یہ چھوٹا سا بچہ پھر بڑا ہوتا گیا اور آخر جب یہ بڑا جوان ہو گیا تو پھر اس غار کو چھوڑ کر یہ آبادی کے اندر آیا۔ اس دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اس قوم بنی اسرائیل کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ سامری بھی ان کے ساتھ رہنے لگا۔ اس کو بھی موسیٰ سامری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے قوم کو چھوڑ کر پہاڑ کی غار میں تشریف لے گئے تو سامری نے پیچھے بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ برپا کر دیا۔ اس نے لوگوں سے سونا اور چاندی جمع کیا اور پھر اس سونے سے اس نے ایک بچڑا بنایا۔ جی ہاں ناظرین، اس سونے سے اس نے ایک بیل کا بچڑے کا مجسمہ بنایا اور پھر اس مجسمے کو ایک جگہ پر اس نے کھڑا کیا اور لوگوں کو بلانے لگا اور لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ یہ تمہارا خدا ہے۔ اور ایک حیرانگی کی بات وہ یہ کہ جب یہ بچڑے کو کہتا کہ بولو تو بچڑا بولتا تھا۔ جی ہاں، وہ سونے کا بنا ہوا بچڑا، اس کے اندر سے آواز آیا کرتی تھی۔ جب بنی اسرائیل نے اس بچڑے کو دیکھا تو وہ اس کے فتنے میں مبتلا ہو گئے اور ایک رب تعالی عز و جل کی عبادت کو چھوڑ کر وہ اس بچڑے کی عبادت کرنے لگے۔ سامری نے ان لوگوں کو گمراہ کیا اور کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی عبادت کے لیے اس غار میں تشریف لے گئے ہیں، لیکن دیکھو تمہارا رب تو تمہارے سامنے موجود ہے، تم اپنے رب کے سامنے آ جاؤ اور اس کی عبادت کرو۔ لوگ اس بچڑے کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے چھوڑ کے گئے تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی اور اپنی طاقت کے مطابق ان لوگوں کو روکتے رہے، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے اور 12,000 کے علاوہ
جی ہاں 12,000 کے علاوہ باقی سارے بنی اسرائیل اس بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ یہ موسیٰ سامری روزانہ لوگوں کو جمع کر لیتا اور اس بچڑے سے بلوایا کرتا اور لوگ حیرانگی کے ساتھ اس کو دیکھتے اور پھر اس کی پوجا پاٹ میں مصروف ہو جاتے اور پھر اس بچڑے کو سجدے کیا کرتے تھے۔ یہاں ایک بات جو بہت ہی اہم پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اس موسیٰ سامری نے جو سونے کا یہ بیل بچڑا بنایا آخر یہ بولتا کیسے تھا؟ قرآن پاک کی مشہور و معروف تفاسیر کے اندر اور بالخصوص تفسیر روح البیان کے اندر یہ نقل کیا گیا کہ یہ موسیٰ سامری اس نے ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو یہ پہچان گیا کہ یہ اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل ہیں، کیونکہ بچپن کے اندر حضرت جبرائیل ہی اسے اپنی انگلی سے دودھ پلایا کرتے تھے۔ جہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام گزرے اس موسیٰ سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے ٹاپوں کے نیچے سے مٹی کو اکٹھا کر لیا اور اس نے وہ مٹی اپنے پاس سنبھال کے رکھ لی۔ جب اس نے سونے کا یہ مجسمہ بنایا تو اس نے اس کے اندر یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کو لگنے والی مٹی اس بچڑے کے اندر ڈالی تو وہ بچڑا بولنے لگا۔ الغرض جب بنی اسرائیل اس فتنے میں مبتلا ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 روز کے بعد تورات شریف لے کر جب پہاڑ سے نیچے اترے اور آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل اس بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں اور سامری نے ان سب کو گمراہ کر دی، آپ کو غصہ آیا اور آپ بچڑے کے پاس اور آپ نے اپنا عصا اس بچڑے کے اوپر ایک ضرب سے لگایا تو وہ سارا بچڑا جو سونے کا بنا ہوا تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پھر آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑ لیا اور فرمانے لگے کہ میں تمہارے ذمہ لگا کے گیا تھا کہ اس قوم کو سنبھالنا، لیکن تم نے ان کا خیال نہ کیا اور یہ لوگ ایک مجسمے کی پوجا کرنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی معذرت پیش کی کہ میں نے ان کو روکنے کی کوشش کی مگر یہ رکے نہیں اور سامری کے بہکاوے میں آ گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کو دوبارہ توبہ کروائی اور دوبارہ ایمان قبول کروایا اور اس بچڑے کو توڑ دیا اور یوں یہ بچڑے کا فتنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اللہ پاک نے اس واقعے کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ اور موسیٰ کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیور سے ایک بچڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو رستہ دکھا سکتا ہے، اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور اپنے حق میں ظلم کیا۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ناظرین، قرآن پاک کے اس واقعے سے ہمیں 2 اہم پوائنٹ سیکھنے کو ملے۔ نمبر 1، آج کے دور میں بھی علماء کو چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کی خبر گیری رکھیں اور علاقے کے اندر جو فتنہ سر اٹھائے تو لوگوں کو سمجھائیں اور واضح و نصیحت کریں۔ اگر علماء اپنی یہ ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو پھر لوگ اور زیادہ ان بدعمالیوں، بدکاریوں اور برائیوں کے اندر بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو علماء کو چاہیے کہ وہ اپنے علاقے کے رہنے والے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں۔ اور دوسرا بہت ہی اہم پوائنٹ وہ یہ کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کو لگی ہوئی مٹی جو موسیٰ سامری نے اٹھا لی تھی اور پھر بعد میں اس نے سونے کے بنے ہوئے اس مجسمے کے اندر جب وہ مٹی ڈالی تو یہ مجسمہ بولنے لگا۔ اس سے پتہ چلا اللہ کے انبیاء اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے مبارک جسم کو لگنے والی چیزیں وہ جہاں سے گزریں ان کے پاؤں کو لگنے والی مٹی بھی اس قدر بابرکت ہو جاتی ہے اور اس کے اندر ایسی شفائیں آ جاتی ہیں کہ موسیٰ سامری نے اس مٹی کا استعمال کرتے ہوئے اپنے سونے کے بچڑے کو بلوایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کو لگنے والی مٹی میں برکت آ سکتی ہے تو پھر اللہ کے انبیاء اور اللہ کے اولیاء کے مبارک جسموں کو ٹچ ہونے والی ہر چیز کے اندر برکتیں آ جاتی ہیں۔
اسی طرح کے حیرت انگیز اور دلچسپ اسلامی واقعات، قرآن پاک کی سٹوریاں دیکھنے، سننے اور سمجھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے چینل ذیشان ہسٹورکس کو، ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس اسلامی معلومات کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک اگلی ویڈیو کے اندر۔ اللہ نگہبان۔